ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إنا هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی انتہائی قابل قدر قابل عزت معزز و محترم و مکرم حاضرین اور گھروں میں سننے والی عزت مآب عفت مآب ماؤں بہنوں اور بیٹیوں آج کا دن یہ عظیم الشان دن ہے اور یہ دن ہم ساری امت مسلمہ اللہ کی بارگاہ میں بطور ہدیہ تشکر کے طور پر منا رہی ہے شکریہ کس بات کا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم کو جو کڑی آزمائشیں دیں اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ان کڑی آزمائشوں میں پورے اترے اور اسی چیز کا ذکر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124 جو کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی رب نے انہی آزمائشوں کا تذکرہ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمائشوں میں مبتلا کیا بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ تو ابراہیم علیہ السلام ایک ایک آزمائش کے اندر پورے اترے حضرات محترم ایک انسان کو دنیا کی زندگی کے اندر بڑی چیزیں بڑی ایسی اللہ کی نعمتیں میسر ہوتی ہیں جو کہ انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہیں سب سے پہلی چیز تو انسان کو جو پیاری ہوتی ہے اس کا مال اور دولت ہے دوسری چیز جو انسان کے نزدیک بڑی پیاری اور ساری دنیا کے سامنے سب سے مقابلہ کر کے جس چیز سے وہ محبت اور پیار کرتا ہے ساری دنیا جس چیز پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ انسان کی اپنی اولاد ہے دو چیزیں اور تیسری چیز انسان کی جان انسان اس کو بڑا قیمتی تصور کرتا ہے ساری کائنات کا وجود انسان کی جان سے ہے جان ہے تو جہان ہے اگر جان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہر انسان کو اپنی جان سے بڑا پیار ہوتا ہے سب سے پہلی چیز مال سے بڑا پیار پھر دوسری چیز اپنی اولاد سے بڑا پیار پھر تیسری چیز اپنی جان سے بڑا پیار اللہ رب العالمین نے تینوں آزمائشیں تینوں چیزیں تینوں کیٹاگریاں اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آزمائش کے طور پر پیش کی لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر کڑی آزمائش میں پورے اترے ابھی جوانی میں قدم رکھا تو ٹاکرا پڑا نمرود سے نمرود کوئی عام بندہ نہیں تھا پوری روئے زمین کا حکمران تھا وہ 4 بادشاہ جنہوں نے پوری زمین پر حکومت کی ہے
ان میں 2 کافر ہیں 2 مسلمان ہیں جو 2 کافر ہیں ان میں ایک نمرود ہے اور ایک فرعون ہے نمرود سے ٹاکرا لینا بڑا مشکل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہے میرے خلیل میرا نام بلند کر جب حضرت ابراہیم نے نمرود کے سامنے اللہ کا نام بلند کیا تو نمرود مقابلے میں آ گیا آپ سنتے رہتے ہیں کہ جتنے واقعات ہوئے حتیٰ کہ وہ واقعہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا جب ساری قوم میلے پہ چلی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے کے اندر گئے ان کے جھوٹے خدا بت سارے توڑ دیے اور بڑے بت کے کندھے پہ کوہاڑا رکھ دیا یہ سارا واقعہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا قوم جب واپس آئی سارے خدا ٹکے ہوئے ہیں کسی کا بازو نہیں کسی کی ٹانگ نہیں کسی کی آنکھ نہیں کسی کا کان نہیں انہوں نے کہا یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے ظلم کیا ہے ساری قوم اکٹھی ہوئی انہوں نے کہا ایک ہی ہمارے خداؤں کا دشمن ہے اس کا نام ابراہیم ہے ساری قوم اکٹھی ہو کے نمرود کے پاس چلی گئی نمرود سے کہتی ہے کہ ہم نے اپنے خداؤں کا بدلہ لینا ہے قالو اللہ کے قرآن نے وہ سارا واقعہ بیان کیا فرمایا قالو خرقوہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وہ ساری قوم بول اٹھی انہوں نے کہا اس کو جلا دو وَانْصِرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ اس ابراہیم کو جلا دو اگر اپنے خداؤں کا بدلہ لینا چاہتے ہو فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو جلایا جائے اعلان ہو گیا نمرود کی بادشاہی کی طرف سے کہ لکڑیاں اکٹھی کی جائیں لوگ لکڑیاں اکٹھی کرنے لگ گئے ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے دوسری طرف یہ لکڑیوں کا انبار آسمان سے باتیں کر رہا ہے اس کو آگ لگا دی گئی نمرود بھی دربار میں سامنے آ گیا اس نے کہا کہ اے ابراہیم 2 ہی راستیاں تیرے سامنے خدا کی پوری خدائی میں خدا کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے میں خدا ہوں پوری روئے زمین پر میری حکومت ہے تم بھی اگر خدا کا نام نہ لو تو کیا ہوگا پوری روئے زمین کا بادشاہ میں تمہیں اپنا مصاحب بنا لوں گا اپنا قریبی بنا لوں گا دنیا کی عیش و عشرت تیرے قدموں میں ڈال دوں گا جس اچھے خاندان میں کہو گے شادی کراؤں گا دنیا کی ہر نعمت تیرے قدموں پہ نچھاور کر دوں گا خدا کی پوری خدائی میں تیرے علاوہ خدا کا نام لینے والا کوئی نہیں اگر تم بھی نہ لوگے تو یہ انعام ملیں گے یہ اکرام ملے گا یہ دولت ملے گی یہ شہرت ملے گی یہ عمارت ملے گی یہ حکومت ملے گی اے ابراہیم لیکن اگر تم نے اللہ کا نام لیا تو کیا ہوگا وہ سامنے آگ دیکھ رہے ہو اس آگ میں تمہیں جلنا پڑے گا حضرات محترم بہت بڑا امتحان ہے اپنی جان ہے ایک طرف اپنی جان ہے ایک طرف خدا کا نام ہے حضرت ابراہیم کی جگہ کوئی عام بندہ ہوتا مصلحت اندیش بندہ ہوتا اپنی مصلحت کو سوچنے والا اپنے فائدے کو سوچنے والا اپنی ذات کو سوچنے والا بندہ ہوتا کوئی دوسری سوچ نہ سوچتا کہتا اپنے آپ کو بچاؤ لیکن نہیں جنہوں نے اللہ سے عشق لڑایا ہوتا ہے جن کی رگ رگ میں میرے رب العالمین کا عشق سمایا ہوتا ہے وہ اپنی جان بھی اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام عقل کہہ رہی ہے ابراہیم اپنی جان بچا اپنی زندگی بچا یہ بار بار نہیں ملتی ہے ایک بار ہی ملتی ہے اپنی زندگی بچا عشق کہہ رہا ہے ابھی تو موقع ہے اپنے یار پہ اپنی جان نچھاور کرنے کا ابھی تو بہترین موقع ہے عقل اور عشق میں لڑائی ہوئی علامہ اقبال نے یہ لڑائی بڑے خوبصورت انداز میں پیش کی اقبال کہتا ہے کہ ایک طرف دار و رساں ایک طرف جام و سبو ہے کڑا یہ امتحان دیکھیں کدھر جاتا ہے دل دل اور عشق آپس میں لڑائی کر رہے ہیں عقل کہہ رہا ہے بچا زندگی بچا عشق کہہ رہا ہے اپنی یار پہ قربان کر دے ابھی تو موقع ہے اپنے رب کا نام لینے کا حضرات محترم پھر اقبال کہتا ہے مصلحت اندیش دانش رہتی ہے حیرت زدہ اور ہنستے ہنستے سیل آتش میں اتر جاتا ہے دل یہ جو دانش مصلحت اندیش اپنی مصلحت سوچتی ہے اپنا نفع سوچتی ہے اپنی ذات کا فائدہ سوچتی ہے یہ حیران رہ گئی اور ابراہیم کا عشق چھلانگ لگا گیا اقبال ایک اور موقع پہ کہتا ہے کہ بے خطر کود پڑا
آتش نمرود میں عشق عقل ہے، محو تماشائے لبے بام ابھی جان سے ہر بندے کو پیار ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کے مقابلے میں حضرات محترم اللہ کا نام بلند کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں رب العالمین کا نام نہیں چھوڑ سکتا، تم جو مرضی کرو۔ انہوں نے منجنیک میں بٹھایا، منجنیک کو حرکت کی اور کہا کہ آخری موقع ہے، آخری موقع، اب بھی سوچ لو۔ فرمایا میں نے سوچ لیا۔ اتنے میں آسمان کے فرشتے زمین کا منظر دیکھ کے رو پڑے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے رب العالمین، یہ ہم زمین میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ پوری خدا کی خدائی میں صرف تیرا نام لینے والا تیرے دشمنوں نے منجنیک میں بٹھا کے اس کو حرکت دے دی، وہ آگ میں جل جائے گا۔ جبریل امی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام، کوئی حاجت ہو تو مجھے بیان کیجیے، میں رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، کیونکہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اے ابراہیم، کوئی عرض کرنے اللہ کی بارگاہ میں مجھے بتائیے۔ فرمایا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل، تیرے سامنے میری کوئی حاجت نہیں، جس رب کے نام پہ میں اپنی جان قربان کر رہا ہوں وہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فرشتے رو پڑے، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا میں آخر تک اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہوں۔ اللہ کے راستے میں تکلیفیں نہ آئیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ دین کے راستے میں بندہ چلے اور رکاوٹیں نہ آئیں، دین کے راستے میں بندہ چلے مصیبت نہ آئے، دین کے راستے میں بندہ چلے غم نہ لگے، دین کے راستے میں بندہ چلے پریشانیاں نہ آئیں۔ جو حق کا راستہ ہے وہ پھولوں کی سیج نہیں، وہ کانٹوں کا راستہ ہے۔ کانٹوں کے راستے سے گزر کر حق والے لوگ گزرتے ہیں، 72 کٹا کے اللہ کے دین کا پرچم بلند کر جاتے ہیں۔ جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں وہ شروع سے ہی موج میں ہیں۔ نمرود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، اب امریکہ کو دیکھو، اب یورپ کو دیکھو، اب ان لوگوں کو دیکھو جو رب سے دور ہیں، وہ دنیا کی عیش و عشرت میں مست ہے۔ اور اللہ کے پیاروں کو دیکھو، رب نے جس محبوب کے لیے ساری کائنات بنائی، ساری زندگی چٹائی پہ گزار دی، پیٹ پہ پتھر باندھے، ان سے جنگیں لڑی، جب نواسے کی باری آئی 72 کٹا کے۔ یہ حج کا موقع تھا، لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، حسین کعبہ سے نکل کے 72 کٹانے کے لیے کربلا جا رہا ہے۔ دین کے راستے میں مشکلات آئیں تو یہ دین پر چلنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ رب ان کی محنتوں کو قبول کر رہا ہے، لیکن آزماتا آخر تک ہے۔ جب دیکھا کہ ابراہیم نے تو چھلانگ لگا دی، پھر رب نے فرمایا جبریل، ہاں رب جلیل کہاں ہو؟ عرض کی یا اللہ سدرہ پہ۔ فرمایا میرا خلیل منجنیک سے آگ کی طرف سفر شروع ہو گیا، اب تیری طاقت کا امتحان ہے۔ ابراہیم کے آگ کے اندر پہنچنے سے پہلے تو پہنچ جا اور آگ کو میرا پیغام سنا۔ رب نے قرآن میں وہ بیان کیا، فرمایا یا نارو کونی، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں بردن و سلامن 2 لفظ فرمائے، کیوں؟ اگر سلامن کا لفظ نہ ہوتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی ابراہیم شاید ٹھٹر جاتے۔ اللہ نے بردن کہا اور ساتھ سلامن فرمایا ٹھنڈی ہو، لیکن خیال رکھنا میرے ابراہیم کو سردی نہ لگے، میرا ابراہیم بڑا نازک ہے۔ تو حضرات محترم آگ ٹھنڈی ہو گئی، گلزار ہو گئی، لیکن آخر میں ہوئی۔ یہ تھا جان کا امتحان۔ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں جنگلوں میں بیٹھ کے، ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب کائنات ابراہیم تیرا نام بڑا لیتا ہے، تیرا ذکر بڑا کرتا ہے، سوکھا بڑا ہے، معاشی حوالے سے پریشانی نہیں، اس کی اکنامک بڑی مضبوط ہے، اکنامکلی بڑا مضبوط ہے، ہزاروں اونٹ ہیں، ہزاروں گائیاں ہیں، ہزاروں بکریاں ہیں، ریوڑ ہیں، یہی دولت ہوتی تھی اس ٹائم۔ ATM کارڈ تو آج بنا ہے، اس زمانے میں دولت یہی ہوتی تھی کہ اونٹ ہوتے تھے، بکریاں ہوتی تھیں، گائیں ہوتی تھیں،
اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم کے پاس کچھ بھی نہ ہوا تو پھر بھی ابراہیم میرے لیے مخلص ہے، یا اللہ آزما لیں، فرمایا آزما لو۔ ابراہیم علیہ السلام جنگل میں ریوڑ چل رہا ہے اور آپ عبادت میں مصروف ہیں، دور سے کہیں سے اللہ کے ذکر کی آواز آئی، اللہ کا ذکر کوئی فرشتہ بندہ بن کے کر رہا ہے، فرشتے گناہوں سے پاک ہے، معصوم بندہ اللہ کا ذکر کرے تو زبان میں لذت تو ہے نا، اور سننے والا رب کا خلیل ہو تو کمال ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مزہ آیا کہ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، میرے رب کا ذکر کر رہا ہے، بڑا خوبصورت ذکر ہے، جس طرف سے آواز آ رہی ہے اس طرف چل پڑے۔ آگے گئے تو کیا دیکھا، ایک بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، پاس بیٹھ کے سننے لگے، تھوڑی دیر سنتے رہے، وہ بندہ چپ کر گیا، کہتا ہے بڑا مزہ آیا ہے۔ ابراہیم نے فرمایا بڑا مزہ آیا ہے، پھر سنا نا اللہ کا ذکر۔ وہ کہتا ہے میں تو اپنی موج میں بیان کر رہا تھا، اب اگر تمہاری فرمائش ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں بدلے میں کیا دو گے؟ اللہ کا ذکر سناؤں گا تم مجھے دو گے کیا، انعام کیا دو گے؟ آپ نے فرمایا یہ میری ہزاروں اونٹوں کا ریوڑ ہے، یہ میں تمہیں دے دوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ فرشتے نے دوبارہ ذکر شروع کر دیا، پڑھتا رہا، ذکر کرتا رہا، ابراہیم مست لست ہوتے رہے۔ پھر جب فرشتہ رک گیا تو آپ نے فرمایا بڑا مزہ آیا، میں اور بھی تمہیں دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ اونٹ تو میرے ہو گئے، اب کیا دو گے؟ فرمایا یہ ہزاروں گائیوں کا اجڑ ہے، یہ میں تمہیں دے دوں گا۔ ایک دفعہ پھر ذکر سناؤ، پھر فرشتہ ذکر کرنے لگ گیا، تھوڑی دیر ذکر کرتا رہا، ابراہیم مست لست ہو کے سنتے رہے، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں مست رہے۔ جس کی رگ رگ میں رب کا عشق ہو اس کو رب کے ذکر میں بڑا مزہ آتا ہے، روح کو سرشاری ملتی ہے، دنیا ہیچ نظر آتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا پھر سناؤ۔ اس نے کہا اونٹ تو میرے ہو گئے، گائیاں بھی تیری میری ہو گئی، اب کیا دو گے؟ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے پاس ابھی بکریوں کا ریوڑ ہے، وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ ایک دفعہ پھر ذکر سناؤ۔ فرشتے نے پھر ذکر شروع کر دیا، تھوڑی دیر کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا ایک دفعہ پھر کرو۔ اس نے کہا تمہارے پاس جو کچھ تھا وہ تو میرا ہو گیا، گائیاں میری ہو گئی، اونٹ میرے ہو گیا، بکریاں میری ہو گئی، اب تم مجھے کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے رب کا ذکر سناؤ، اتنا اجڑ لے کر، اتنے ریوڑ لے کر، تمہیں نوکر کی بھی تو ضرورت ہوگی، تمہیں چروائے کی بھی تو ضرورت ہوگی۔ پہلے مال قربان کیا ہے، اب میں اپنی جان اللہ کے نام پہ قربان کرتے ہوئے تیرا نوکر بن کے، تیرا چرواہا بن کے تیرے ساتھ زندگی گزار دوں گا۔ ایک دفعہ پھر مجھے میرے رب کا ذکر سنا دو۔ فرشتہ پاؤں پہ جا پڑا، اس نے کہا ابراہیم میں فرشتہ ہوں، مجھے ان گائیوں کی، بکریوں کی، اونٹوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ امتحان ہی تھا، یہ تیرا ہی اعجاز جو کچھ ہے، یہ امتحان بھی پاس کیا۔ پھر اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے۔ پہلے حضرت ابراہیم اتنے مخلص بندے رب کے ہونے کے باوجود 110 سال عمر ہوگی، اولاد ہی نہیں ہوئی۔ یہ امتحان تھوڑا ہے۔ بیوی سارا 80 سال، ایک روایت ہے ابراہیم 120 سال اور سارا 100 سال کی عمر کی ہو گئی، اولاد نہیں ہوئی۔ پھر سفر کے دوران لمبا واقعہ، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ عید کے موقع پہ مصر کے بادشاہ نے جو کنیز تحفے کے طور پر دی تھی ہاجرہ، حضرت سارہ عرض کرتی ہیں کہ یہ میری کنیز ہے، یہ اس سے آپ شادی کرو، ہو سکتا ہے آپ سے نبوت کا سلسلہ آگے چلتا رہے، تو اس سے شادی فرماؤ آپ، میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ شادی ہوئی، رب نے بیٹا دیا، حضرت اسماعیل نام رکھا۔ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کو حضرت سارہ سے عطا فرمائے، وہ بعد کی بات ہے، وہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے۔ سارے پیغمبر اسحاق کا بیٹا، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق کا قرآن کہتا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اسحاق کو یعقوب دیے، پہلے بیٹا، پھر ساتھ ہی پوتے کی خوشخبری سنا دی۔ یعقوب کا لقب اسرائیل، بنی اسرائیل کے سارے نبی یعقوب کی اولاد سے، اسحاق کی اولاد ہوتے ہوئے ابراہیم کی نسل سے، سارے انبیاء ابراہیم کی نسل سے، لیکن حضرت یعقوب کی اولاد سے، یعقوب کا لقب اسرائیل، بنی اسرائیل سے، اور حضرت اسماعیل کی پوری لڑی خالی آ رہی تھی۔ یا اللہ اس میں نبی کوئی نہیں، فرمایا ایک دانہ یکتا عطا کروں گا جو ان 1.25 لاکھ نبیوں کا امام بنے گا، یہ اسماعیل سے جناب محمد مصطفیٰ پیدا کروں گا۔ جب
بیٹا ہو گیا تو سارا کہتی ہے کہ اب یہ میری کنیز تھی نا، اس کا جو گھر میں چلنے پھرنے کا انداز ہے نا، لائف سٹائل ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کی باڈی لینگویج یہ اب بدل گئی ہے. پہلے تھی میری نوکرانی خادمہ، اب ہے یہ بیٹے کی ماں. اس کو پتہ ہے کہ میں اس گھر کے وارث کی ماں ہوں. اب اس کی باڈی لینگویج چینج ہو گئی. اب اس کو اور اس کے بیٹے کو دور جنگل بیابان میں چھوڑاؤ. حضرات محترم توجہ کریں، لوگوں نے آنا بھی ہے جانا بھی ہے. آپ میرے مضمون کو دیکھو کہ بچہ ہے اور 120 سال کی عمر میں پیدا ہوا، اور اس باپ کو حکم دیا جائے 120 سال کی عمر میں جو آپ کو بچہ ہوا، اس کو اور اس کی ماں کو جنگل بیابان میں چھوڑاؤ. آپ کو کہا جائے کہ یہ جو ابھی نومولود بچہ ہے، اس کو اور اس کی ماں کو جنگل میں چھوڑاؤ. آپ کہیں گے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ بچہ میں نہیں چھوڑوں گا. یہ بھی امتحان ہے ابراہیم کا. اللہ نے فرمایا کہ ہاجرہ کو اور اس کے بیٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑا. یہ مکہ کوئی نہیں تھا، یہ چٹیل میدان تھا. مکہ کے پہلے 2 فرد یہ ماں بیٹا تھے. ماں کا نام ہاجرہ تھا، بیٹے کا نام اسماعیل تھا. مکے کے پہلے 2 فرد ہاجرہ اور اسماعیل. حضرت ابراہیم ان دونوں کو لے کے آئے. جب وہاں پہ پہنچے چٹیل میدان، دور دور تک نام و نشان ہی آبادی کا. کوئی انسان تو انسان، کوئی ذی روح کا نام و نشان نہیں، نہ پانی نہ کوئی سبزہ، بے آب و گیا صحرا. وہاں چھوڑ کے جب واپس جانے لگے تو ہاجرہ پیچھے سے بولی، میرے سرتاج ویسے تو آپ اس جنگل میں اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو کبھی نہ چھوڑتے، یہ اللہ کا حکم ہے. آئے ہائے ہائے، یہ اللہ کا حکم ہے. فرمایا ہاں اے میری بیوی، یہ اللہ کا حکم ہے. اب وہ بندی بھی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم راضی ہیں. مجھے یقین ہے میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. برادران اسلام، اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جبریل جب آ جائے ساری کائنات کے فرشتوں کا سردار اور ابراہیم آگ میں جانے لگے ہوں اور وہ کہے کوئی حاجت ہو تو مجھے سناؤ، تو ابراہیم کہے کہ نہیں، میرا رب سے رابطہ کمزور نہیں ہے. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے رب سے جان پہچان پیدا کرو. جب تمہاری رب سے جان پہچان ہو جائے گی نا، تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کیا کرو. تمہیں محسوس ہوگا کہ رب تمہارے قریب ہے. تم یہ 2 نمبر پیروں فقیروں کے چکر سے نکل جاؤ گے. جو نمبر 1 ہیں وہ تو چکر چلاتے ہی نہیں، وہ تو اللہ کی توحید کا ہی پیغام دیتے ہیں جو نمبر 1 ہیں. یہ ابراہیم کا واقعہ بتا رہا ہے کہ اپنے رب سے تعلق ہونا مضبوط تو آگ گلزار بن جاتی ہے. یہی بات ڈاکٹر اقبال نے کی ہو، اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. تو عرض کی کہ ہمیں یقین ہے رب ہمیں چھوڑے گا نہیں. واپس آ گئے. فلما بلغ معه السعی، آگے پھر قرآن دیکھو، جب بچہ جوان ہو گیا، ایک روایت ہے 16 سال، ایک روایت ہے 14 سال، اللہ نے پھر امتحان لیا. فرمایا ابراہیم یہ تیرا جو بیٹا ہے نا، اس کو میرے رب کے راستے پہ قربان کر دو. اب بیٹے سے کہتا ہے یا بنی انی اری فی المنام، قرآن بیان کرتا ہے انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں تمہیں دیکھا ہے اللہ کے راہ میں قربان کرتے ہوئے، تم کیا کہتے ہو؟ بیٹا بھی بیٹا تھا، باپ بھی پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر. یہ وہ خاص پیغمبروں کی لڑی ہے کہ حضرت ابراہیم بھی پیغمبر، حضرت اسماعیل بھی پیغمبر، حضرت اسحاق بھی پیغمبر، حضرت یعقوب بھی پیغمبر، حضرت یوسف بھی پیغمبر. یہ سارے پیغمبروں کی ساری کڑی ہے. تو بیٹا کہتا ہے، بیٹا بھی پیغمبر تھا. یا ابا طفل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جان، امتحان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو حکم ہے کر گزریے، میں حاضر ہوں. صرف گزارا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جب میں قربان مجھے کرنے لگے تو مجھے کعبے کی طرف میری سمت ہو کہ میری جان نکل رہی ہو تو رب کو سجدہ کر رہا ہوں. میری بازو اور ٹانگیں باندھ لینا کہ جب میں تڑپوں. ذبح کے وقت بندہ تڑپتا ہے تو جاتے جاتے والد کی بے ادبی نہ کر جاؤں، میرے چھینٹے نہ آپ پہ پڑے، میں والد کا بے ادب نہ بن جاؤں. ایک گزارش یہ بھی ہے
کہ جب میں ذبح ہو جاؤں تو میرا خون آلود قمیض میری ماں ہاجرہ کو دینا، اور کہنا کہ جب زندگی میں میری یاد آئے تو خون آلود کرتا دیکھ کے تسلی دے لینا کہ آپ کا بیٹا کہیں ضائع نہیں ہوا، اللہ کی راہ میں قربان ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم نے پٹی باندھی آنکھوں پہ، اسماعیل کو لٹایا، بازو باندھے، ٹانگیں باندھی، دائیں ہاتھ میں چھری، بائیں ہاتھ میں بیٹے کی نرم و ملائم گردن، چھری چلائی لیکن چھری چلی نہیں۔ ابراہیم سمجھ رہے، آپ نے سوچا شاید عمر 130-40 سال ہو گئی ہے تو شاید کمزوری ہو گئی ہے، دونوں گھٹنے ٹیک کے زمین پہ چھری پھر پکڑی، جتنا زور تھا لگایا، آسمان کے فرشتے چیخ اٹھے، یا اللہ یہ کیا؟ رب نے فرمایا اب بتاؤ، تم تو کہتے تھے اتاجالو فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ ہے وہ منظر جس کو زندہ کرنے کے لیے رب نے تمہاری بات نہ مانی، انسان کو پیدا فرما دیا۔ اولاد کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ یہ دیکھو یہ منظر، اے آسمان کے فرشتوں نیچے دیکھو، حضرت ابراہیم چھری چلا رہے ہیں، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نیچے سے اسماعیل ذبیح اللہ نے سوچا آخری وقت ہے، پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم کہتے ہیں واللہ اکبر، اتنے میں وہ دمبا آیا، جبریل کو اللہ نے حکم دیا نیچے رکھ دو، اس ابراہیم کی آنکھوں پہ پٹی، دمبے کا خون گرم گرم انگلیوں سے لگا، سوچا اسماعیل ذبح ہو گیا، تو ہائے وائے نہیں کی، وہ پچھلی عمر پتر دیتا یا للے، فرمایا وللہ الحمد۔ اللہ کو یہ جملے اتنے پیارے آئے، پیارے لگے کہ ہمیں حکم کر دیا، ہزاروں سال بعد آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں، نامی ذوالحج کی فجر سے لے کر 13ویں ذوالحج کی دیگر تک، اثر تک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تو یہ امتحان آتا ہے ہر اس بندے کے لیے جو نیک راستے پہ چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے امتحان میں کامیاب و کامران فرمائے، اور یہ عید کا دن یہی جو سبق دے رہا ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔